السلام علیکم طلباء و طالبات، سموادہ ای کلاسز میں میں سمینہ فرزانہ مددگار معلم گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم ضلع گلبرگہ آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، سبق کو جانے سے پہلے چند مناظر دیکھیے، دیکھ کر اس کے جوابات دیجیے۔ یہ اسکرین پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بچوں؟ جی ہاں، یہ ہے مختلف موسمات یا موسم کے مختلف مناظر۔ یہ کیا ہے بچوں؟ یہ ہے مختلف قسم کی مٹیاں۔ اسی طرح چند اور تصاویر دیکھیے بچوں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ جنگلی جانوروں کے تصاویر ہیں۔ اسی طرح اور ایک تصویر یہاں پر دیکھیے۔ یہ تصویر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ جنگلات کی تصویر ہے۔ تو آج ہم کرناٹک کی آب و ہوا، مٹی، جنگلات اور حیوانات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سبق کی طرف جانے سے پہلے آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں ان نکات پر غور کیجیے۔ آج ہم پڑھیں گے کرناٹک کی آب و ہوا کی خصوصیات، کرناٹک کی آب و ہوا میں موسمی تبدیلیاں، کرناٹک میں موسمی برسات کی تقسیم اور نتائج، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پڑھیں گے کرناٹک میں مختلف اقسام کی مٹی اور اس کی تقسیم، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کرناٹک کے قدرتی جنگلات، مختلف قسم کے حیوانات۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کرناٹک کا موسم یا یہاں کی آب و ہوا۔ ہماری ریاست کرناٹک کی آب و ہوا معتدل مانسونی آب و ہوا مانی جاتی ہے۔ گرما میں درجہ حرارت زیادہ اور مرطوب ہوتا ہے۔ موسم سرما سرد اور خشک ہوتا ہے، پھر بھی آب و ہوا میں تغیر پایا جاتا ہے۔ موسم کے لیے جغرافیائی مقامات، سمندر، طبعی خصوصیات، جنگلات اور مانسونی ہوائیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیے کہ ہماری ریاست کرناٹک میں ہم کرناٹک کے موسموں کو سالانہ طور پر 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے موسم گرما جو مارچ سے مئی تک ہوتا ہے، موسم بارش جو جون سے ستمبر تک ہوتا ہے، موسم مانسون یا بارش کا موسم اکتوبر سے نومبر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح موسم سرما دسمبر سے فروری تک پایا جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایک موسم کے بارے میں اور تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے موسم گرما۔ اس موسم میں درجہ حرارت شدید اور خشک رہتا ہے۔ مارچ کے بعد درجہ حرارت پوری ریاست میں یکساں طور پر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اپریل اور مئی انتہائی گرم مہینے ہوتے ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک میں رائچور ضلع میں سب سے زیادہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ یہاں پر موسم گرما میں اوسط 45.6 ڈگری تک گرمی پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں انجماد اور آبی بخارات کی زیادتی کی وجہ سے بادل نمودار ہوتے ہیں، جس سے گرجدار بجلیوں اور آندھیوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ اس بارش کو کافی کی پھوار یا شادانہ کھلانے والی بارش یا پھر آموں کی پھوار بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، موسم گرما میں 7% بارش ہوتی ہے۔ موسم بارش، اب دوسرا موسم ہے موسم بارش۔ مغربی مانسونی ہواؤں کا یہ موسم کہلاتا ہے۔ بحر عرب سے چلنے والی آبی بخارات سے لدی ہوئی ہواؤں کو مغربی گھاٹ روک لیتی ہے۔ شدید بارش گھاٹ کے علاقے میں ہوتی ہے، مگر مشرق کی طرف بارش کی مقدار تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آگمبے شدید بارش کا علاقہ ہے، اسی لیے آگمبے کو جنوب کا چرا پونجی کہا جاتا ہے۔ بھاگ منڈل ہلیکا شدید بارش کے علاقے ہیں۔ اس موسم میں یعنی بارش کے موسم میں 80% بارش ہوتی ہے۔ موسم مانسون کو ربیع کا موسم بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ
फसलों को उगाने के लिए मुफीद मौसम होता है। अब देखिए बच्चों, मौसम पसपाई मानसून। इस मौसम को मशरक़ी मानसूनी हवाओं का मौसम भी कहा जाता है। दर्जे हरारत के घटने और दबाव के बढ़ने की वजह से हवाएं जुनूब से मगरिब की जानिब चलने लगती हैं। इन हवाओं का गुज़र खलीज बंगाल से होता है तो जुनूबी सतह मुर्तफ़ा के कुछ इलाक़ों में बारिश होती है। ये नवंबर और दिसंबर के महीनों में होता है। इस दौर में तूफ़ानी हवाएं चलती हैं और सैलाब भी आते हैं। पसपाई मानसून में हमारी रियासत कर्नाटक में 12% बारिश होती है। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम मौसम सरमा। इस मौसम के दौरान दर्ज हरारत नमी इंजमाद वाली होती है, बारिश बहुत कम होती है। हम आसमान को इस मौसम में साफ़ और नीला पाते हैं। औसत दर्ज हरारत हमारी रियासत में 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के दरमियान रहती है। जनवरी सबसे कम दर्ज हरारत का महीना है। बेलगाम में सबसे कम दर्ज हरारत 6.60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शुमाली अज़ला में कम दर्ज हरारत पाया जाता है। बल्लारी में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत पाया जाता है। मौसम सरमा में कम अज़ कम बारिश होती है। कभी कभार सुबह में भारी शबनम और धुंध छाई रहती है। प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपने अब तक जो सबक सुना उसका मुहासबा भी हो जाए। इसके लिए मैंने एक क्विज़ तैयार किया है। उसका पहला सवाल है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत रखने वाला मुकाम कौन सा है? ऑप्शन ए कलबुर्गी, ऑप्शन बी रायचूर, ऑप्शन सी यादगीर और ऑप्शन डी है बेलगाम। तो सही जवाब क्या है बच्चों? जी हाँ, सही जवाब है रायचूर। सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत इसी ज़िले में पाया जाता है। आपके लिए अगला सवाल है, जुनूब का चिरापुंजी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? ए आगुम्बे, बी भागमंडल, सी हलीकेरी और डी कुमटा। तो क्या है बच्चों इसका सही जवाब? जी हाँ, आपने सही पहचाना, इसका जवाब है आगुम्बे। अगला सवाल देखिए, शादाना खिलाने वाली बारिश किसको कहते हैं? ऑप्शन ए मौसम गर्मा की बारिश को, ऑप्शन बी पसपाई मानसून को, ऑप्शन सी शबनम को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी आपने सुना है, इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल सही, ए शादाना खिलाने वाली बारिश मौसम गर्मा की बारिश को कहते हैं। चौथा सवाल देखिए बच्चों, मौसम गर्मा का आगाज़ किस महीने से होता है? ए मार्च, बी दिसंबर, सी जून या डी फरवरी। सही जवाब है मार्च के महीने से मौसम गर्मा का आगाज़ होता है। अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक की मिट्टी के बारे में। ज़मीन पर पतली परत को ही हम मिट्टी कहेंगे। ज़राअत के लिए ज़रख़ेज़ मिट्टी लाजमी होती है। कर्नाटक में मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात और ढांचों से मालामाल है। मिट्टी को हम 4 किस्मों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 काली मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 खशना मसामदार या लिटरेट मिट्टी और चौथी किस्म है किनारों की सैलाबी मिट्टी। अब एक एक के बारे में और तफसील पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में ग्रानाइट मिक़दार और लोहे की ऑक्साइड की आमेज़श होती है, इसलिए इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके अलावा चूने और नमक की मिक़दार भी लाल मिट्टी में ज़्यादा है, जबकि नाइट्रोजन की मिक़दार कम है। यह हल्की होती है। यह मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ नहीं होती। लाल मिट्टी में नमी को बरकरार रखने की सलाहियत भी कम होती है। कर्नाटक के बड़े हिस्से में और ख़ासकर जुनूबी हिस्से में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखेंगे लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली अहम फसलें कौन सी हैं। नंबर 1 है गन्ना, दूसरा है आलू,
تیسرا ہے ترکاریاں، کیلے، ناریل، سپاری، مونگ پھلی اور تمباکو۔ یہ اہم فصلیں ہیں جو لال مٹی میں اگائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں گے بچوں لال مٹی رکھنے والے اضلاع کون سے ہیں۔ یہاں نقشے میں دیکھیے یہ جو نیچے کے جو اضلاع ہیں یعنی ہمارے ریاست کرناٹک کے جنوبی اضلاع ٹمکور، بنگلور، رام نگر، منڈیا، چامراج نگر، چک بلا پور اور مائسور میں لال مٹی پائی جاتی ہے۔ اب جانیں گے کالی مٹی کے بارے میں۔ کالی مٹی بسالٹ چٹانوں کے ریزہ ریزہ ہونے سے بنتی ہے۔ یہ المونیم، میگنیشیم، لوہے کے آکسائڈ سے مالا مال ہے۔ اس کو سیاہ روئی والی مٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بھرپور غذائیت والی مٹی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ وہ ہیں کپاس، جوار، سورج مکھی، مرچ، دھان اور پیاز وغیرہ۔ پیارے بچوں اب اگلا دیکھیں گے، اگلی قسم دیکھیں گے لیٹریٹ مٹی۔ اس قسم کی مٹی ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں شدید بارش ہوتی ہے اور درجہ حرارت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں پانی میں گھلنے والا چونا اور سلیکیٹس بارش کے پانی میں پگھل کر مٹی کی تہہ میں جم جاتے ہیں۔ لوہا اور المونیم جو ناقابل تحلیل ہیں مٹی کی اوپری پرت میں رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے لیٹریٹ مٹی تشکیل پاتی ہے۔ لیٹریٹ مٹی دھارواڑ، گدگ، یادگیر، باگل کوٹ، بیلگاوی اور چتردرگ میں پائی جاتی ہے۔ نیچے نقشے میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں لیٹریٹ مٹی موسم بارش میں نرم اور موسم گرما میں خشک ہو کر لیٹریٹ پتھر کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے یہ پتھر تعمیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیٹریٹ مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں کاجو، کافی، چائے، الائچی، کالی مرچ، ربر، ناریل اور دیگر فصلیں۔ لیٹریٹ مٹی رکھنے والے اضلاع ہیں اڈپی، جنوبی کنرا، کورگ، چک منگلور، شیموگا، بیلگام وغیرہ۔ اب دیکھیے بچوں سیلابی مٹی، یہ ندیوں سے مٹی کے کٹاؤ کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ مٹی نامیاتی غذائیات سے مالا مال ہے۔ کرناٹک کے ساحلی ضلع جیسے کہ اڈپی، شمالی و جنوبی کنرا میں اس قسم کی مٹی ہم دیکھتے ہیں۔ ساحلی مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں دھان، کاجو، ناریل، سپاری، کیلے وغیرہ۔ پیارے بچوں اب ہم جنگلات کے بارے میں یا قدرتی نباتات کے بارے میں جانیں گے۔ قدرتی طور پر مختلف اقسام کے پودے اور درختوں کو ہم قدرتی نباتات کہتے ہیں۔ کرناٹک میں مختلف قسم کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں اور یہاں مختلف قسم کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درختوں سے یا جنگلات سے ہمیں عمارتی لکڑی، جلانے کے لیے لکڑی اور جڑی بوٹیاں، شہد، بید، بانس وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے درختوں سے ہونے والے فوائد۔ پیارے بچوں اب ہم کرناٹک کے جنگلات میں پائے جانے والے جانوروں کے بارے میں جانیں گے۔ شیر، ببر، چیتا، جنگلی بھینس، ہاتھی، ہرن وغیرہ یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ جنگلات تفریح گاہیں بھی ہیں اور سیاحت کا مرکز بھی ہے۔ پیارے بچوں جنگلات کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی کو قابو رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں
آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ جو ہے جنگلات کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک میں ایک خوشبودار درخت پایا جاتا ہے جو سندل کہلاتا ہے۔ سندل سے عطر سازی، نقش و نگاری کے ساز و سامان اور صابن، ادویات وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ہماری ریاست کو سندل کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جنگلات کے اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے جنگلات کی قسم ہے سدا بہار جنگلات۔ یہ جنگلات وہاں اگتے ہیں جہاں پر 250 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ مغربی گھاٹ میں یہ کافی گھنے مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں اگنے والے اہم درخت ہیں مہوگنی، ہونی، ساگوان، متی، نندی وغیرہ ہیں۔ پیارے بچوں، سدا بہار جنگلات رکھنے والے اضلاع ہیں جنوبی و شمالی کینرا، شیموگا، ہاسن، چک منگلور، چامراج نگر، کورگ وغیرہ۔ یہاں پر سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اب ہم جنگلات کی دوسری قسم پتجھڑ کے جنگلات کے بارے میں جانیں گے۔ ان کے نام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے جو درخت اپنے پتے جھڑاتے ہیں انہیں پتجھڑ کے جنگلات کہا جاتا ہے۔ 60 سینٹی میٹر سے 100 سینٹی میٹر سالانہ بارش کے علاقے میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے پتجھڑ کے جنگلات میں پائے جانے والے اہم درخت ہیں ساگوان، ہونی، مہوگنی، نیم، آم، پھنس، مٹوکا، بڑ، سندل، بانس وغیرہ۔ پتجھڑ کے جنگلات رکھنے والے اضلاع ہیں چک منگلور، مائسور، چامراج نگر، ہاسن، ٹمکور، چک بلاپور، کولار، منڈیا، دیہی بنگلور وغیرہ۔ اب جنگلات کی اگلی قسم مخلوط جنگلات۔ سدا بہار اور پتجھڑ جنگلات کے ملنے سے مخلوط جنگلات بنتے ہیں۔ 120 سے 150 سینٹی میٹر بارش جہاں ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کے جنگلات اگاتے ہیں۔ ساگوان، مہوگنی، متی، ڈنڈل، کٹہل اور بانس وغیرہ یہاں کے اہم درخت ہیں۔ اڑپی، شمالی و جنوبی کینرا اور جو ہے کورگ ضلع میں اس قسم کے مخلوط جنگلات پائے جاتے ہیں۔ جنگلات کی اگلی قسم ہے معتدل گھاس کے میدان۔ جہاں 60 سینٹی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے ان علاقوں میں معتدل گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں۔ آخری قسم ہے جنگلات کی وہ ہے کانٹے دار جھاڑیاں یا جو کم بارش کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ ان جنگلات میں پائے جانے والے اہم درخت ہیں کالیک، جالی، بیل، پام، ہنچی، بڑ، نیم، پیپل، مٹوکا وغیرہ۔ پیارے بچوں، اس قسم کے کانٹے دار جنگلات ہماری ریاست کرناٹک کے بیدر، گلبرگہ، یادگیر، رائچور، وجے پور، بಳ್ಳاری، چتردرگا ضلع میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے بچوں مانگرو کے جنگلات۔ ساحلی علاقوں میں خلیج یا کھارے پانی کی جھیلوں یا لیگون میں آبی تار نما جڑوں کے پودے ہوتے ہیں اور کھارے پانی میں اگتے ہیں۔ ایسے جنگلات کو ہم مانگرو کے جنگلات کہیں گے۔ آپ دیکھیے نیچے تصویر میں بتلایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور قسم شوالے جنگلات۔ سطح سمندر سے 1400 میٹر بلند علاقوں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے، مثلاً کدریمکھ، بابا بڈھن گیری، بیار ہلز۔ یہاں پر جو ہے گھاس کے ڈھلان ہیں، ان علاقوں میں گہری وادیاں ہیں، جھرنے اور آبشار ہیں۔ ان علاقوں میں ہم مخصوص شولے جنگلات دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنگلات سیاحت کے لیے کافی فائدہ مند ہیں۔
ہماری ریاست کرناٹک میں جنگلات کی تقسیم اگر دیکھیں گے تو 43.4 لاکھ مربع کلومیٹر میں جنگلاتی علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ جغرافیائی علاقہ 22.6% حصے پر مشتمل ہے۔ بھارت میں کرناٹک کا مقام جنگلاتی علاقوں میں 7واں ہے۔ سب سے زیادہ جنگلاتی علاقہ شمالی کینرا، پھر شیموگا، چامراج نگر میں پایا جاتا ہے، تو سب سے کم جنگلاتی علاقہ بیجاپور ضلع میں ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم جنگلی جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حیوانی وسائل 25 قسم کے حیوانات اور 10 قسم کے شیر ہماری ریاست میں پائے جاتے ہیں۔ جو دیگر جانور ہمارے پاس پائے جاتے ہیں وہ ہیں چیتا، ریچھ، خارپشت ہرن، بارہ سنگھا، جنگلی سور، ارنا بھینسیں، سانپ، رنگ برنگے پرندے وغیرہ۔ کرناٹک کی حیوانی وسائل کے علاقوں کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں، خاص کر ساحلی علاقوں میں، شمالی کینرا اور بیلگام میں۔ اس کے علاوہ سہیادری پہاڑوں میں، مثلاً بابا بڈن گیری ہلز میں، اور مالے مدسور گوپال پہاڑوں میں حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوامی ہلز، رانی بنور، کرناٹک میں 5 نیشنل پارک بھی ہیں جہاں پر 4 پرندوں کی پناہ گاہیں یا قیام گاہیں پائی جاتی ہیں، اور 17 جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں بھی یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب تک جو آپ نے سماعت فرمایا ہے سبق کو، اب اس کا محاسبہ کیا جائے گا سرگرمی کے تحت۔ تو یہ ایک دلچسپ سرگرمی میں آپ تمام کو حصہ لینا ہے۔ سوال ہے، سدا بہار جنگلات کی خصوصیات کیا ہے؟ اے آپشن دیا گیا ہے، جہاں 200 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے، جنگلات ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ سی آپشن دیا گیا ہے، مہوگنی، ساگوان، متی، نندی یہاں کے اہم درخت ہیں۔ تو ڈی آپشن آپ کو دیا گیا ہے، یہ تمام۔ تو آپ نے ابھی سدا بہار جنگلات کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے بچوں ڈی آپشن، یہ تمام، یعنی سدا بہار جنگلات کی خصوصیات میں یہ تمام آپشن شامل ہیں۔ اگلا سوال، قدرتی نباتات کے فوائد کیا ہیں؟ آپشن اے، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ آپشن بی، نباتات عمارتی لکڑی صنعتوں کو خام مال فراہم کرتے ہیں۔ آپشن سی، نباتات جنگلی جانوروں کا مسکن ہے۔ تو ڈی آپشن ہے، یہ تمام۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا بچوں؟ جی ہاں، یہ تمام، قدرتی نباتات کے یہ تمام فوائد ہوتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے بچوں، موسم گرما میں بجلی اور آندھیوں کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن اے ہے شاہدانہ کھلانے والی بارش، بی آپشن ہے آموں کی فصل کو بڑھانے والی بارش، سی آپشن ہے آموں کی پھوار، اور ڈی آپشن ہے یہ تمام۔ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ یہ تمام ہی اس کا بھی صحیح جواب ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس باب میں ہم نے آج کیا کیا معلومات حاصل کیں۔ ہم نے معلوم کیا کرناٹک کی آب و ہوا کی خصوصیات، کرناٹک کی آب و ہوا میں موسمی تبدیلیاں، کرناٹک میں موسم برسات کی تقسیم اور اس کے نتائج، اور ساتھ ساتھ ہم نے کرناٹک میں مختلف اقسام کی مٹی اور اس کی تقسیم کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ کرناٹک کے قدرتی جنگلات، مختلف قسم کے حیوانات کے بارے میں بھی آج ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب ہم دیکھیں گے آپ کے لیے ہوم ورک۔ آپ کو یہ ہوم ورک مکمل کر کے اپنے اساتذہ کو بتلانا ہوگا۔ پہلا سوال ہے، مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ موسم گرما کا آغاز ڈیش مہینے سے ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، زیادہ بارش کا موسم ڈیش ہے۔ تیسرا سوال ہے، شمالی کینرا میں ڈیش قسم کی مٹی ہم دیکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، ڈیش علاقے سدا بہار جنگلات رکھتے ہیں۔ تو پانچواں سوال ہے، ڈیش ضلع میں کثرت سے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ کو آپ کی درسی کتاب میں
صفحہ نمبر 109 پہ دستیاب ہیں، انہیں دیکھیے اور حل کر لیجئے۔ اسی طرح چند سوالات بھی دیے گئے ہیں، انہیں بھی آپ اچھی طرح پڑھ کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے کرناٹک کے 4 موسموں کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کرناٹک کے بارش پر مختصر نوٹ لکھنی ہے۔ تیسرا ہے کرناٹک میں پائی جانے والی مٹی کے اقسام کون کون سے ہیں، یہ آپ کو بتلانا ہے۔ چوتھا سوال ہے کرناٹک کے قدرتی نباتات کے نام لکھیے۔ پانچواں ہے کرناٹک کو سندل کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے۔ چھٹا سوال دیا گیا ہے کرناٹک کے جنگلات میں پائے جانے والے حیوانات کی ایک فہرست آپ کو تیار کرنی ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 109 پہ دستیاب ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھے ایک سرگرمی بھی کیجئے، کرناٹک کے جنگلی جانوروں کی تصاویر جمع کیجئے اور ایک البم تیار کیجئے۔ دوسری سرگرمی آپ کے لیے دی گئی ہے پرندوں جنگلی جانوروں کی قیام گاہوں کی فہرست آپ کو تیار کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔